اور صحابہ کرام یہ بھی جانتے تھے کہ ہم دین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کے آئے کلموں کا سردار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا سارے کلاموں کا سردار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کعبۃ اللہ سارے عبادت گاہوں کا سردار ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سارے اقوام عالم کی سردار ہے۔ یہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں یہ بات بس چکی تھی، اس لیے صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہے نا بند کوٹھری میں یا ہے نا کسی ایک کیا بولتے ہیں سما خانہ ہوتا ہے نا، سما خانہ میں اپنے مرشد کے چند مریداں بیٹھے ہوئے، مرشد اپنے مریدوں میں جو ہے نا اعلان کر رہے جو بھی کرے، مگر باہر تو کچھ بھی نہیں، جو بھی اندر پردے کے اندر کر لے رہے، اپنے مقامات جو بیان کرے، مریداں پورے ہاتھاں پیرا چوم کے خوش ہو جا رہے، ایسا نہیں، بلکہ اپنا جو مقام ہے سرداریت کا مقام ایسا بتایا کہ صحابہ اکرام مسلمانوں کو سارے دنیا کا سردار بنا کے دنیا سے تشریف لے کے گئے، کسی کافر حکومت کے زیر سایہ نہیں رکھے۔ جیسا آپ کا مقام تھا، جیسا آپ کی امت کا مقام تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس مقام پر پہنچا کے آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ اکرام کو پھر دنیا کی کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکی، کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکی، حتیٰ کہ سپر پاور طاقت ہے، انہیں صحابہ اکرام کی طاقتوں کے مقابلے میں 10 گنا 100 گنا طاقتیں بڑھ کے لانے کے باوجود بھی صحابہ اکرام کو غلام نہیں بنا سکی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سب سے پہلے آپ لوگوں کو شب برات کی برکتوں کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کیونکہ یہ جو ادارہ ہے اس صرف روایتی پس منظر کو ہی پیش نہیں کرتا، بلکہ ان روایتوں کے پیچھے جو روحانی حقیقت ہے اس کو بھی کھول کے رکھتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جس طرح جیسا کہ ابھی بہت سے لوگوں نے ہمارے مطلب اس اسٹیج سے بھی کہ جو روایتیں ہیں وہ جو پیش کیے گئے ہیں، تو یہ بس اتنی حد تک ہے نا، ہر مسجد میں وہ لوگ کہیں بھی اگر جلسے ہو رہے تو تاریخی روایت کو پیش کر دیا جاتا ہے، مگر اس کا روحانی فلسفہ یا روحانی حقیقت اگر کھلتی ہے تو اسی ادارے میں کھلتی ہے۔ تو بہرحال آپ لوگ مبارک ہیں، کیونکہ ہم ایک عملی وجود سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ عملی وجود جو ہے ہر پہلو میں انہیں قربانی اور عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جمعہ کی جو حقیقت ہے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یعنی جمعہ کی جو حقیقت ہے، اگر اس آیت کو اگر ہم پڑھیں گے تو جو ویک میں ایک ہفتے میں جو جمعہ آتا وہ جمعہ کی حقیقت ہے، اور لوگ جو ہے نا اس جمعہ کو لے کے چلتے، مگر ہر مجازی عمل میں ایک روحانی پہلو چھپا ہوا رہتا۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنا بھی ہے، جیسا ہم یعنی بیوی اور شوہر کی محبت کو سامنے رکھ کر خالق اور بندے کی محبت کا حقیقت سمجھاتے ہیں، محبت کی یا اس کی قربانی کی حقیقت کو پیش رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اسلام کے ہر جو بھی عمل ہے اسلام کا، اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہرہ پہلو، ایک روحانی پہلو ہے۔ اگر ہم ایک جو ویکلی جمعہ دیکھیں گے تو ہم ہفتے میں ایک مرتبہ جو جمعہ آ گیا وہ جمعہ ہو گیا، مگر حقیقت میں اگر اس کا روحانی پہلو اگر دیکھیں گے تو 1400 سال میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 1,24,000 انبیاء کا جو اعادہ ہوتا وہ حقیقی معنی میں جمعہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ جو لائل ہے آپ دیکھیں گے، کیونکہ ایک فیض وج کا زمانہ بھی رات سے تعبیر کی جاتی، اور جو ہے نا ظلمت کا جو زمانہ، ظلمت کا زمانہ مطلب بالکل برائیاں عام ہو گئی، لوگ جو ہے نا یعنی انصاف نہیں، ظالم بادشاہ ہے، اس زمانے کو بھی کیا کس سے تعبیر کیا جاتا؟ لائل سے تعبیر کیا جاتا۔ حضرت قبلہ عالم اس میں سورہ ضحیٰ میں، ضحیٰ کیا ہے؟ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ضحیٰ کو کیا فرمایا حضرت قبلہ عالم
شہادت کا 300 سال کا زمانہ جس میں اسلام پوری دنیا میں چھا جائے گا. واللیل اذا سجا, پھر رات کا ایک ایسا دور گزرے گا جس میں نا لوگ جو ہے نا اسلام کو مطلب جیسا شہادت کے زمانے میں جیسا اسلام تھا ویسا نہیں رہے گا. تو ظلمت اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا مطلب رات کا تعلق برائی یا ظلم زیادتی سے تعبیر کی جاتی ہے, مگر اسی رات میں ہم کیا بتا جائے. اب یہ جو 3 جو راتیں ہیں, جس طرح شب معراج, شب برات اور شب قدر, ان راتوں کو ہم کیا بول رہے ہیں؟ مبارک راتیں بول رہے ہیں. حالانکہ راتوں کا تعلق دیکھا جائے تو برائی یا ظلمت کا ایک دم ناانصافی نہیں, اللہ کو ماننے والی قوم نہیں, سب برائی کی طرف جا رہی. مگر ایسے زمانے میں 3 راتوں کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ مبارک راتیں نام دیا جا رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہوں گے حضرت قبلہ نے فرمایا کیونکہ قیامت کے زمانے میں برائیاں عام ہوں گی, یہ ہوں گی, قیامت کے زمانے کی بہت پس منظر ہے. تو مگر حضرت اس میں ایک شعر لکھتے کہ ہم کو عید کے دن سے بڑھ کے ہے دن قیامت کے, ہم کو عید کے دن سے بڑھ کے ہے دن قیامت کے, وہ ناداں اور ہی ہوں گے جنہیں خوف قیامت ہوگا. تو قیامت خوف کا زمانہ, برائی کا زمانہ ہے, مگر ہمارے لیے کیوں عید سے بڑھ کے دن کیوں ہے؟ اسی طرح مطلب بتانا یہ ہے کہ حقیقت میں جو راتیں ہیں, 3 جو راتیں ہیں, یہ 3 راتیں حقیقت میں ایک ظلمات کے زمانے کو پیش کرتی, ظلمات کے زمانے کی طرف حالات کو بتاتے. مگر انہی ظلمات کے زمانے میں اگر کوئی مومن بندہ ان ظلمات کے مقابلے میں اگر کھڑا ہو جائے تو وہ زمانے, وہ راتوں میں جو یعنی اس مقابلے میں انہیں جو مقامات طے کرتا, پھر وہ آپ دوسرے دنوں میں وہ مقامات, روحانی مقامات نہیں مل سکتے. آپ لوگ میری بات کو سمجھ سک رہے یا نہیں سمجھ سک رہے؟ پھر سے ایک بات مثال دیتا ہوں. میں ایک مرتبہ مطلب سفر میں تھا, تو باتوں باتوں میں عرب کا اور ہندوستان کے لوگوں کا یہ ہوا کہ ایک صاحب بازو بیٹھے نوجوان تھا, ارے اللہ ہمارے کو عربستان میں کئی گنے پیدا کراؤں گا, مکہ مدینے میں کئی گنے پیدا کراؤں گا, کیا مبارک لوگ ہیں مکہ مدینے کے, ان کے بولے. تو میں بولا مکہ مدینے سے مبارک لوگ ہندوستان کے مسلمان ہیں, ان کے بولے. مکہ اور مدینے میں رہنے والے مسلمانوں سے بابرکت کون ہے؟ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں. انہیں پریشان ہو گیا, ایسا کیسا بول رہے تھے, اتنے مبارک سرزمین پہ رہنے والوں سے زیادہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان مبارک ہیں. تو میں بولا, ان کو پوچھا, صحابہ کرام تبلیغ, ہجرت, غزوات, جہاد کر کے جو مقامات حاصل کرے, وہ مکے کے مسلمان پیدا سب کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان مکہ پورا مسلمان ہے, وہاں پہ تبلیغ کا کوئی عمل نہیں ادا کر سکتے. مطلب صحابہ کی جو سنتیں, جو سب سے اعلیٰ سنتیں ہیں جس سے کفر ختم ہوا, اسلام غالب ہوا, وہ سنتیں عمل کرنے کا ان کو موقع نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا ہندوستان کا مسلمان مبارک ہے. کس کے مقابلے میں؟ وہاں کے مقابلے میں. بشرط ہے کہ یہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. تو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ نہیں چلے تو مبارکباد بولنے کا ایسا نہیں. اور اسی طرح جو ہے نا لائل بھی کیا ہے, لائل جو ہے آپ دیکھیں گے معراج اور برات اور شب قدر, یعنی یہ 3 ظلمتیں ہیں, 3 ایسی راتیں ہیں, 3 راتوں کے پردے میں, 3 اندھیری گہرائی میں. کیونکہ اللہ سمندر کی جب اندھیرے کا ذکر کرتا ہے تو اندھیرے کے اوپر اور ایک اندھیرا پردہ, اور ایک اندھیرے کے اوپر اور ایک اندھیرا پردہ, ایسے انتہائی گہرے اندھیرے کو ایسا بتا اللہ قرآن میں سمجھاتا سمندر کے گہرے اندھیرے کو. تو اسی طرح جو 3 راتیں ہیں, یہ 3 راتیں کیا ہے معلوم ہے؟ مسلمان جو ہے نا یعنی اپنی پستی کے انتہائی گڑھے میں پہنچے ہوئے ہیں, انتہائی گڑھے میں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو دنیا سب جانتی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور صحابہ کرام یہ بھی جانتے تھے کہ ہم دین اسلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ لے کے آئے کلموں کا سردار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا سارے کلاموں کا سردار ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کعبۃ اللہ سارے عبادت گاہوں کا سردار ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سارے اقوام عالم کی سردار ہے. یہ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں, رگ و ریشے میں یہ بات بس چکی تھی. اس لیے صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہے نا بند کوٹھری میں یا ہے نا کسی ایک کیا بولتے ہیں سما خانہ ہوتا ہے نا, سما خانہ میں اپنے مرشد کے چند مریداں بیٹھے ہوئے, مرشد اپنے مریدوں میں جو ہے نا اعلان کر رہے, جو بھی کرے, مگر باہر تو کچھ بھی نہیں, جو بھی اندر پردے کے اندر کر لے رہے, اپنے مقامات جو بیان کرے, مریداں پورے ہاتھاں پیرا چم کے خوش ہو جا رہے. ایسا نہیں, بلکہ اپنا جو مقام ہے, سرداریت کا مقام ایسا بتایا کہ صحابہ اکرام مسلمانوں کو سارے دنیا کا سردار بنا کے دنیا سے تشریف لے کے گئے. کسی کافر حکومت کے زیر سایہ نہیں رکھے. جیسا آپ کا مقام تھا, جیسا آپ کی امت کا مقام تھا,
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس مقام پر پہنچا کے آپ دنیا سے تشریف لے کے گئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام کو پھر دنیا کی کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکی، کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکی، حتیٰ کہ سپر پاور طاقتیں انہیں صحابہ کرام کی طاقتوں کے مقابلے میں 10 گنا 100 گنا طاقتیں بڑھ کے لانے کے باوجود بھی صحابہ کرام کو غلام نہیں بنا سکی۔ ایسی سردار امت کی ایسی سردار نبی کی سردار امت ہمیشہ سے سرداری کی زندگی گزارتی رہی۔ شہادت کا زمانہ گزر گیا 300 سال کا، پھر فیض احمد کا زمانہ آیا 300، اور اس میں ہے نا ذل اللہ، یعنی اللہ کے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء راشدین تھے وہ خلفاء راشدین بھی اللہ کے مظہر بن کر نا حکومتیں کرے، مگر جب خلفاء راشدین کا دور چلا جو نیک بادشاہ گزرے وہ اللہ کا سایہ ذل اللہ کہا گیا، جو نیک بادشاہ رہے ان کو ذل اللہ۔ تو مگر ہے نا مسلمانوں کے ذہن میں حاکمیت تھی، مسلمان کبھی کسی کی غلامی پسند نہیں کرے، مگر ایک دور ایسا آ گیا، پھر 1000 سال کا جب دور گزرا تو مسلمانوں کے ذہنوں سے جو ہے نا وہ سرداریت کی جو ذہنیت تھی وہ ایسا مٹ گئی، ایسا یعنی ڈیلیٹ، جیسا آج کمپیوٹر لینگویج میں کیا بول سکتے ہیں ہم، ڈیلیٹ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ دل و دماغ سے اپنی ہمارے مسلمان سردار ہونے کے وہ جو کانسیپٹ ہی ڈیلیٹ ہو گیا ان کے ذہنوں سے۔ اب یہ لوگ کیا ہے، مسلمان صرف اپنے پیٹ پال کے ہمارے یعنی ہم کو جینے کا موقع مل رہا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا شکر ہے، اس کو سمجھ کے جینا شروع کر دیں۔ تو یہ کیا ہے معلوم ہے، گویا کہ سردار انبیاء کی امت غلامی کے انتہائی گڑھے میں پہنچ گئی، اور اسی میں جینا، زیادہ سے زیادہ فخر کیا تو ارے انہیں ذرا کم کمائے میں زیادہ کمائے، یہ گھر کے کمانے کے اس میں کمپٹیشن چل رہا ہے، مگر صحابہ کرام کی جو روح تھی ساری دنیا میں حکومت کرنے، ساری دنیا میں اپنے ہے نا دبدبہ جب بتانے کی وہ ختم ہو گئی۔ اب اسی کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، اب یہ جو انتہائی گھڑے میں پہنچی ہے اس کے معنی ہے حقیقت میں لائل، رات کے معنی ہیں، یہ رات کا اندھیرا ہے، مسلمانوں کا انتہائی ظلمت میں چلے جانا، یہ رات کا اندھیرا ہے۔ تو وہ پہلی رات کا اس گہرے اندھیرے سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی رات ہے شب معراج، یعنی اگر مسلمان نکلنا ہے اس رات سے، مطلب اس غلامی کے دلدل سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے تبلیغ کا حق ادا کرنا، تبلیغ کا حق ادا نہیں کریں گا تو اس رات کے گڑھے سے نہیں نکل سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں تین راتوں کا، 3 جوہروں کا 3 تعلق ہے، 3 راتوں سے 3 جوہروں کا تعلق ہے، یعنی اسلام کے 3 جوہر کون سے ہیں، تبلیغ، ہجرت، غزوات، یہ 3 جوہر ہے جس کو 3 راتوں سے سمجھایا گیا۔ اور یہ بار بار ہم فلسفہ کیوں سمجھا رہے، اگر یہ فلسفے کو سمجھ کر بھی اگر تم اپنے آپ کو نہیں جگائیں گے، اپنے وجودوں کو بیدار نہیں کریں گے، پھر تم کو اللہ دینا مطلب تم بیٹھے لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں میں، جو بھی ہے نا مسلمان جو قوم اگر اس باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کو بچانے والی کوئی قوم دنیا میں پھر کوئی اللہ نہ کسی کا مطلب انتظام نہیں ہوگا ان کا۔ تو یہاں پہ پہلی رات کیا ہے، معراج کی رات ہے۔ معراج کیا ہے، معراج میں کیا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش مولا پہ جا کے اللہ سے ملاقات فرمائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کا واقعہ تھا، کیونکہ معراج کا دن نہیں اس لیے مختصر طور پہ بول کے بات ہوں کہ حضور نبی کریم تبلیغ کا حق ادا کر دیے، کیونکہ حضرت خدا فرمائے 3 دہا، ایک دہا تبلیغ کا ہے، دوسرا دہا ہجرت کا ہے، تیسرا دہا غزوات کا ہے، مطلب دہا بولے تو 10 سال تبلیغ کے، 10 سال ہجرت کے، اور 10 سال جہاد کے جو آخری جوہر ہے۔ تو آپ 10 سال تک جو 10-12 سال تک جو تبلیغ کرے، اس تبلیغ کی انتہائی تکلیف میں کیا ہوا بولے تو اللہ سے آپ کا نے لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ عرش مولا پہ پہنچے۔ تو اس میں ایک کانسیپٹ یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ عمل، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے مظہر بننا ہے، اللہ سے تمہارا لکھا ہونا ہے، تم اللہ تک پہنچنا ہے، تو تبلیغ کا حق ادا کرنا۔ حضرت قبلہ نے فرمایا خالی نماز پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا، کیا الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے، یہ نماز سے نہیں بلکہ تبلیغ اسلام سے نا مومن ہے نا عروج پہ پاتا۔ عروج کیا ہے، اللہ سے ملاقات ہونا ہے، اللہ کا مظہر بننا۔ آپ دیکھیں گے حضرت قبلہ عالم کے زمانے میں جو انہیں جیسا یہ ملکھانہ کا جو علاقہ ہے 9 لاکھ 90 لاکھ لوگوں کو مرتد بنا لیا گیا تھا، 70,000 مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا گیا، آریہ بنا دیا گیا۔ تو ویسے زمانے میں جو ہے نا آپ تنہا آپ کھڑے ہوئے تبلیغ کے لیے، تو یہ تبلیغ کا جب حق ادا کرے تو گویا کہ آپ کا وجود اللہ کا مظہر بنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قبلہ نے فرمایا میں اللہ کی تلاش میں رہا، کیا ہے
حضرت قبلہ کی عمر 13-14 سال کی تھی. حضرت قبلہ فرماتے ہیں اس زمانے میں میری ماں سے پوچھا میں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں ہے اللہ عمر انسان کی ہوتی ہے کم از کم 80, اتنے برس تک گر رہوں میں زندہ, اب سے ڈھونڈنے لگ جاؤں میرے اللہ کو, کیا جب تک ڈھونڈنے میں نہ ملے گا اللہ. تو گویا کہ نا حضرت قبلہ عالم کو بچپن سے اللہ کی تلاش تھی, مگر ہے نا حضرت قبلہ بعد میں ایک جگہ لکھتے کہ میں اللہ کی تلاش میں پھرا مگر وہ اللہ کہاں ملا تو میرے اندر ملا. تو حضرت قبلہ عالم کو اللہ اندر سے ملا یا اللہ آپ کے اندر سے اللہ ظاہر ہو گیا, تو کیا کیسا ظاہر ہوا؟ تبلیغ کا حق ادا کرنے پہ ظاہر ہوا. جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا حق ادا کرے اللہ سے لکھا ہوا. تو ایک یہ بتانا اس میں یہ راز یہ ہے کہ جب تک تم تبلیغ کا حق ادا نہیں کریں گے تم کو اللہ سے لکھا نہیں ہوگا. کیا ہے چھوڑ ان 4 کو تبلیغ جو حق کی رضا ڈھونڈ بےخوف درجہ اول میں نمبر ہے اس کا. بہرحال حضرت خانہ فرمانے کے اللہ سے ولی بننے کا یا اللہ سے لکھا پانے کا صرف تبلیغ, ہجرت, غزوات, 3 عمل ہے. اس کو چھوڑ کے کوئی اگر ولی بننا چاہ رہا, اللہ سے لکھا پانا چاہ رہا تو اس بےخوف درجہ میں اس کا نمبر ہے بول کے فرما رہے. تو اس سے معلوم ہو کہ تبلیغ کا تو اب ایک بات ہے, دنیا تمہارے کو اتنی دلدل میں, اتنی غلامی کی اتنی گہری دلدل میں پھنسا دی, اس سے باہر نکلنے کا ہتھیار کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ تبلیغ ہے. تبلیغ وہ تبلیغ کا حق ادا کرے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا مظہر بن کے ایک وجود کھڑا ہوتا ہے. اور یہ بڑی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تم نیند میں سے اٹھ کے یا 5 وقت کی عام مسلمانوں جیسے نمازہ پڑھ لیا, جیسے نمازہ پڑھ کے مقابلے کے گئے تو یہ بڑی طاقتوں سے تم فتح نہیں کر سکتے. ان طاقتوں سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے. ان طاقتوں سے مقابلہ کرنا تو اللہ کا مظہر بننا پڑتا یا پھر اللہ کے مظہر کے ساتھ ہونا پڑتا. تو اللہ کا مظہر بننا ہے تو پھر اللہ کے مظہر کو تلاش کرو. وہ اللہ کا مظہر کہاں ملے گا؟ میدانوں میں ملے گا, کوئی کسی کٹورے میں مطلب کسی کوٹھری میں نہیں ملے گا. مشائخ کی جو کوٹھری رہتی ہے نا انہوں اپنے مریدوں کو بیٹھ کے لے کے نا وہ کچھ بھی وظیفے پڑھا کے کر کے نا پیرا پڑھا تو اس میں نہیں, کفر کے میدان میں دھاڑے مارتے شیر کی طرح وہ وجود ملتا ہوں. آپ آپ دیکھو مبلغ جو جمع ہوئے ہیں, کیا حضرت قبلہ عالم ہے نا آہستہ آہستہ بلا کے چھپا کے ہے نا جو گھروں میں چھپ کے جا کے لوگوں کو جمع کرے, یا میدانوں میں تقریر کر کے مبلغ کو جمع کرے, ایک تقریر کرے تو شیر کے جیسا آپ کو دھاڑ دے کے ہے نا سینے پھٹ جاتے تھے. اور جو نیک خلق لوگ آتے حضرت خانہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے فوراً آ کے جب ایسے تو بعض ایسے واقعات ہیں کہ وہاں کا اس مقام کے بڑے سیٹ ہے, سامنے اپنے نوکر کو دے کے بھیج دیا اب میں نہیں آ سکتا, خالی ایک تقریر سن کے حضرت خانہ گھر کا منہ نہیں دیکھے حضرت خانہ کے ساتھ آ گئے. تو یہ شان یہ ہے نا اللہ کا مظہر اس طرح اس رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ بتانا کہ جب تبلیغ کا حق ادا ہو گیا اس کے بعد آتا برات کا معنی, ہجرت کا وقت آتا. یاد رکھو ہم بھی تبلیغ کریں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ کرے, اور دوسرے لوگ مطلب دوسرے فائدہ بچ کے اولیاء بھی تبلیغ کرے, اور حضرت قبلہ عالم بھی تبلیغ کریں. یہاں کے بہت سے اب دوسری جماعتیں بھی تبلیغ کر رہے. ان کی تبلیغ میں ہماری تبلیغ میں کیا فرق ہے سمجھنا نا, ان کی تبلیغ میں ہماری تبلیغ میں کیا فرق ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پانی کے نلا ہے نا, پانی کے نلا بہت ایسا ہوتا کہ پانی کے نل میں سے وہاں ڈرینیج کا کچھ نہ کچھ لیک ہو کے ڈرینیج کا پانی مل کے آتا. تو وہ پانی کا پرسنٹیج اگر 10%, اگر 90% پانی اچھا پانی آ رہا, اس میں 10% ڈرینیج کا پانی مل کے آ رہا, تو پانی پینے کے قابل ہوتا کیا با؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا, سب کو معلوم. نہیں, زیادہ کم حصہ ہے, زیادہ حصہ اچھا ہے مگر تھوڑا حصہ گندا پانی ہے. اب یہ لوگ گھر کے پورے ذمہ دار, آپ کیونکہ پوری بستی ہے اس میں, اب جا رہے وہ کمپلین کر رہے ہیں, اس کو جا کے ہے نا وہ نل کا جو ڈپارٹمنٹ بولتے جا رہے ہیں. ایک دن بولے, 1 مہینہ بولے, 1-2 مہینے بولے, 6 مہینے بولے. اب سن کیا کریں گے, میں بول کے تھک گیا, سن روز نہیں. اب کیا تو وہ پانی پیتے رہیں گے, کوئی پیتا با وہ پانی کنٹینیو پیتا کیا؟ ارے کئی کو نہیں سن رہے بھائی, کیا کریں گے, کتنے کمپلینٹ دے دیے, سب بولتے ہر طرح کے سمجھا کے بولے, اس کو لا کے پانی پلا کے بتایا, سب کرے, سن رہا نہیں. تو پھر کیا کرنا تھا, پھر کیا کریں, پی لیتے بیٹھیں گے. نہیں کرتا, کوئی بھی مر جاتا مگر اس کا ہے نا علاج کرے بغیر کوئی بستی والے چپ نہیں بیٹھتا. 4 دن میں 3 دن میں علاج کرے تو نہیں تو پوری ہے نا حکومت کے تختے, مطلب وہ جو کرسی جس کا جو ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہے نا اس کا ہے نا سر گنجا کر دیتے. تو معلوم یہ ہوا کہ تم جو ہے نا اچھے پانی میں گندا پانی مل کے آیا تو تھوڑے دن بھی برداشت نہیں کر رہے. گندا الگ ہو جانا, اچھا الگ ہو جانا, دونوں مل کے یہ کام نہیں چل سکتا. اگر پیتا رہا تو کم سے کم ہے نا اچھا پانی تھوڑے دن زندہ رکھیں گے, مگر گندا پانی اس کو بھی ختم کرتا, اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دیتا.
وہ گھر کے پورے ذمہ داروں کو بھی ختم، ان کی نسلوں کو برباد کر دیتا گندا پانی۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ کا یہ اصول ہے کہ کفر اور اسلام کو ہمیشہ مل کے چلنے نہیں دیتا اللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم تبلیغ کر دیے بھائی، جتنا حجت کرنا تھا کر دیے، اس کے باوجود بھی اب اسلام نہیں قبول کرتے تو کیا کرنا تھا؟ جو بچوں کو پالتے بیٹھنا، ان سے دوستی کر لے کے، تو یہ گندا پانی لے کے جینے کے برابر ہے، گندا پانی پی کے جینے کے برابر ہے۔ تو اللہ کا یہ اصول نہیں، آپ سمجھو، آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیٹ پالنا ہے، آپ کو جوڑوں بچوں کو پالنا ہے، اس واسطے اسلام کا نقصان ہوا تو کیا اسلام کا فائدہ تو تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر یہاں پر حضرت قبلہ عالم کیا کرے، مکے میں آپ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ کرے، تبلیغ کرنے کے بعد آپ تبلیغ کا پورا حق ادا ہو گیا، 10 سال میں بولو، 12 سال میں، 13 سال میں حق ادا ہو گیا، پھر تبلیغ کر لیتے بیٹھے، کیا پھر سمجھا لیتے بیٹھے؟ پوری عمر ختم ہوئی، پوری نسل ختم ہوئی تو سمجھاتے بیٹھے؟ نہیں، بلکہ جیسا حق ادا ہو گیا مقام چھوڑ دیے، تبلیغ کا حق ادا ہو گیا مقام چھوڑ دیے۔ کیا ہے، ہمارے مبلغین بولتے تھے کفرستان میں ہے نا مسلمان جینے کے واسطے نیا نہ بال کرو، تو لوگ پوچھتے ہیں تم لوگ بھی ہے نا ہندوستان میں کفر کے حق حکومت میں، تو ہم لوگ تبلیغ کے واسطے ہے، تبلیغ کرنے کے واسطے ہے، خالی پیٹ پالنے کے واسطے کفرستان میں نہ جینا، بلکہ جہاں اسلام کی حکومت ہے، جہاں یعنی اللہ کا مظہر کی جو حکومت ہے، یا پھر ذل اللہ کی جہاں حکومت ہے، ویسے جگہ مسلمان پرورش پانا اگر اس کو تبلیغ کرنے نہیں آتا تو۔ مگر یہاں پر ہے نا ہم کہیں کو رہ رہے تو تبلیغ کے لیے آ رہے، تو اب تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، ہمارا دیکھا کہ بہت سی جماعتیں کر رہے نا، اب کیا ان کے پاس وہ کانسیپٹ ہے کیا بھائی اگر اسلام جب حجت پوری ہو گئی اس کے بعد کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نہیں، ان کے پاس نیکسٹ اسٹیپ کا تصور ہی نہیں۔ ہمارے پاس ہے تبلیغ کا حق ادا ہوتے، ہجرت، بالکل علیحدگی، یہ طاقت ہے، وہ الگ ہی الگ۔ تو آپ دیکھیں گے جیسا لیلۃ القدر میں جو شب برات میں 3 باتوں کی بڑی ہے نا اہمیت بتائی جاتی ہے کہ بھائی اس رات میں عمر کی درازی، رزق کی تنگی دور کرنا ہے، اور مغفرت اور دوزخ سے نجات۔ یہ 4 چیزوں کا کانسیپٹ ہر برات میں ہے نا یہ روایتوں سے آ رہا۔ تو اس میں کیا ہے، اگر ہم دوزخ سے نجات بولے تو تم کفرستان میں جینے تو وہ دوزخ ہی ہے، وہ دوزخ مرنے کے بعد کی دوزخ نہیں۔ ایک مومن جو ہے نا کفرستان میں جینا، اس کا دوزخ میں جینا ہے، ہجرت کر لیے تو دوزخ سے نجات ہو گئی۔ اور مغفرت کس کو بولتے معلوم ہے؟ سائے کو اللہ اپنی ہے نا آگوش رحمت میں لے لینا، اپنے ہے نا رحمت میں لے لینا، اپنے سائے میں لے لینا۔ تو مغفرت کے معنی مغفر، جیسا جنگ میں تلوار ہوتی نا، تلوار سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہوتی، وہ ڈھال ہے نا اپنے بچاؤ کے لیے رکھتے، تو اس ڈھال کو مغفر بولا جاتا۔ تو مغفرت کیا ہے بولتے؟ اللہ کا سایہ، اللہ کی مغفرت۔ تو اللہ کی مغفرت کہاں رہتی با؟ جہاں یعنی اللہ کا مظہر بن کے جہاں حکومت ہوتی وہاں اللہ کا مغفرت رہتی، جہاں کفر رہتا ہوا اللہ کی مغفرت نہیں، وہاں پہ تم کفر کی مغفرت میں رہ رہے، کفر کے سائے میں رہ رہے۔ ایک مومن کفر کے سائے میں نہیں رہتا بلکہ اللہ کی مغفرت میں رہتا۔ اللہ کی مغفرت میں رہنا تو تبلیغ کا حق ادا کے اس مقام کو چھوڑنا جہاں ہے نا اللہ کے سوا کسی قانون نہیں چلتا۔ ایک بات سمجھاتا ہوں کہ بھئی اللہ کا جہاں مطلب یہ مغفرت، تم کافروں کی مغفرت میں کیسا رہ رہے، کافروں سے زیر سایہ، وہاں تم ہے نا اللہ کے احکام کی مطلب اللہ کے خلاف بھی کوئی وقت کا حاکم تم کو حکم دے رہا، اللہ کے خلاف وقت کا حاکم حکم دے رہا تو ہم مجبوری کو مان کے چلتے رہتے، کیوں؟ اس کی حکومت ہے، تو گویا کہ تم اس کے سائے میں، اس کی مغفرت میں ہے۔ مگر اللہ فرماتا اس کے سائے میں نہیں رہنا ہے بلکہ اللہ کی مغفرت میں رہنا ہے۔ تو اللہ کی مغفرت میں کہا ایسے مقام پہ رہنا جہاں تم کو اللہ کے قانون کی، اللہ کی مرضی کے خلاف حکم دینے کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا اور تم کو کوئی فورس نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور، خلفاء راشدین کے دور میں وقت یعنی صحابہ کرام سب مسلمان رہے، کیا وقت کا حاکم کبھی کوئی بول سکتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کرو بول کے؟ نہیں، مطلب وہاں پہ کوئی وقت کا بڑا حکمران جو ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا کسی کو حکم نہیں دے سکتا تھا اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے کا، تو اس کو بولتے ہیں اللہ کی مغفرت۔ اگر تم کو ایسی جگہ تم جی رہے جہاں تم کو اللہ کی مرضی کے خلاف تم کو ہے نا حکم دیا جا رہا، اللہ کی مرضی کے خلاف تم کو چلایا جا رہا، تم مجبوری کو پیٹ پالنے کا کیا کریں گے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے کر سکتے، تو یہ اللہ کی مغفرت نہیں۔ اللہ بولتا یہ جو برات کی رات ہے تم اللہ کی مغفرت میں آؤ، تو اللہ کی مغفرت میں آؤ بولتے ہجرت کرو، کافروں سے ہٹ جاؤ، ہجرت کر کے ایسے مقام پہ جاؤ جہاں تم کو اللہ کے قانون کے خلاف چلنے سے کوئی روک نہ سکے۔ مدینے میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کرے، مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما دیا۔ وہاں جانے کے بعد ہے نا حضور صحابہ کرام
انہیں ان کو ایسی سہولتیں مل گئی جس سے ہے نا مبلغ ہے نا صحابہ کرام کو آسانیاں فراہم ہو گئی. یہاں مکے میں جو ہے نا صحابہ کرام کو جو ہے نا اللہ کی مرضی پہ چلنے نہیں دیتے, وہاں پہ مرضی پہ چلنے دیتے. اب وہاں پہ ایک حیات اور جو ہے نا برات میں کیا ہے لمبی حیات ملتی ہے اور رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. تو یاد رکھو حیات کیا ہے, یہ حیات نہیں مطلب غلامی کی زندگی, یہ حیات نہیں. ایک ہے نا بزرگ کا ایک شخص کا واقعہ, ایک قول ہے بولتے ہیں ایک کسی شخص کا, یعنی انسان کا جسم کا مرنا موت نہیں, ضمیر کا مرنا موت ہے. انسان کے جسم کا مرنا موت نہیں مانتا ہوں, بلکہ انسان کے ضمیر کا مرنا موت ہے. تو انسان غلامی میں جی رہا تو ایک گویا کہ انہیں ضمیر سے مرا ہوا ہے. ضمیر سے مرا ہوا انسان کو غلامی کی زندگی پسند آتی, جس کا ضمیر زندہ انہیں غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب تم یہاں سے چلے جائیں گے, مطلب اس مقام سے مکے سے صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے, تو اب یہ لوگ ہے نا غلامی سے آزاد ہو گئے. ان کے ضمیرہ کو اللہ زندہ رکھا, ان کے ہے نا ان کے ضمیرہ زندہ کر. تو مطلب زندگی کیسا کہ اب ہم بولیں گے بھائی اللہ لمبی عمر دینے کی جو بات ہے, لمبی عمر تو جنرلی نے سب کی کتنی لمبی عمر بھی ہوئی تو زیادہ سے زیادہ 100 سال وہ 110 سال ہو گئے تو بھی وہ آدمی اس کی لمبی عمر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. مگر یہاں پہ لمبی عمر کیا ہے معلوم ہے, حقیقت میں تم آزادانہ حاکمانہ زندگی, تمہاری نسل حاکمانہ زندگی گزارنا, یہ لمبی حیات ہے. غلامی کی زندگی گزارنا وہ لمبی حیات نہیں. تم اگر ہے نا 1000 سال تک غلامی کی زندگی گزارے تو تم گویا کہ مردہ زندگی گزارے, مردہ رہ کے زندگی گزارے, چلتے پھرتے مردے ہیں. حضرت قبلہ میں کیا لکھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چلتے پھرتے مردوں میں سے سب سے پہلے زندہ ہونے والے کون, ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت قبلہ. تو گویا کہ اپنے جن کا ضمیر مر گیا تو وہ لوگ ہے نا غلامی میں زندگی. تو یہ اللہ کیا فرما رہا ہے, تم جب ہجرت کریں گے تو برات کا تعلق کیا ہجرت سے ہے, تم کفر سے الگ ہو جائیں گے. جب تم کو ہے نا آزادی کی زندگی ملتی, تم کو تمہاری نسلوں کو آزادی کی زندگی ملتی, نئے کفر کے ساتھ مل کے اگر جینا چاہیں گے تو وہ آگے چل کے تم کو بھی ہلاک کر دیتی, تمہاری نسل کو برباد کر دیتی. اس کے بعد کیا ہے وہاں پہ ایک تو ہے نا رزق کی کشادگی. رزق کیا ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے, شب برات میں رزق بڑھ جاتا ہے اگر دعا کرتے. تو رزق سے کھانے کی غذا کے نام نہیں, رزق کیا ہے تمہاری انسان کی ہر ضرورت کو رزق کہا گیا. تو اب یہاں پہ جو ہے نا صحابہ کرام جب ہجرت کرے تو ان کو کون سا رزق دیا گیا, ان کو جو رزق دیا گیا وہ رزق تھا کافروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت, کفر سے ہے نا کفر پہ غالب آنے کی طاقت. وہ قوت جو ہے نا صحابہ کرام کو عطا ہوئی, یعنی وہ رزق صحابہ کرام کو عطا ہوا. تو یہ 4 نعمتیں نا تم اپنے وجود کو کفر سے الگ کریں گے تو یہ 4 نعمتوں کی تم حقدار ہوتے. ورنہ اگر کفر میں زندگی گزارتے رہیں گے, کفر کے ساتھ دوستی کر کے ہمارا حق ادا کر دے, پھر بھی ہم کفر کے ساتھ جیتے رہیں گے تو یاد رکھو آگے چل کے بڑا نقصان اٹھانے والے. تو یہی ہے کہ ہجرت جب ایک حضرت قبلہ نے یہ فرمایا کہ ہجرت کیا ہے معلوم ہے, اپنی قوت کو بڑھانے کا نام ہے. اگر جب تک تمہیں کفر سے علیحدگی نہیں اختیار کریں گے تم کو اللہ کی طرف سے مدد نہیں ملیں گی. آپ مدد نہیں ملیں گے تو پھر کافر تمہارے سر پہ رہیں گا. اب مدد ملنے کے بعد جو تیسری جو رات ہے قدر کی رات ہے, تو جب ایک مومن کو جب اللہ کی مدد کا علم ہو گیا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تبلیغ کے زمانے میں جب دنیا ترک کرے تو اللہ ہمیں کیسا کھلاتا, ہر کھلانے کے ٹائم پر اللہ کی مدد, ہر کھلانے کے ٹائم پر اللہ کی مدد. وہ کھانے کے زمانہ گزر گیا, تبلیغ کے زمانے میں ہر کھانے پینے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو ہجرت کے زمانے میں دشمن سے مقابلہ, دشمن پہ غلبہ عطا کرنا, یہ اللہ کی مدد نظر آتی. تو یہ جب مدد نظر آ گئی تو ہر مسلمان کے اندر یہ اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم سردار انبیاء کی امت ہے, اللہ ہم کو ہر کافر قوم پہ غلبہ دے کے ہم کو سردار بناتا, ہم کو کسی کافر قوم کو ہم کو غلام بننے نہیں دیتا اللہ, کیونکہ ہم سردار انبیاء کی امت ہے. تو مگر اس کے لیے جو ہے نا یہ جو کانسیپٹ ہے حضرت قبلہ میں 3 جو راتوں کا, کہ راتوں کو سمجھنا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ یہ 3 راتوں کے ذریعے سے نا, اب اس کا روحانی فلسفہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنے وجودوں کو یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے نا کافروں کے ساتھ مل جل کے ابھی 1000 سال تک جینے کا کانسیپٹ نہیں. یہاں سے ہے نا حضرت قبلہ جیسے ہندوستان سے کفر ختم ہونے کی جو بات فرمائے وہ کفر کا ختم. اچھا مسلمان مل کے جینا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی ہے نا کتنا بھی ہے نا مسلمانوں کے خلاف بولے پھر بھی ہے نا مسلمان نرم دل ہو جا رہا. کووڈ میں دیکھیں گے مسلمان کیا خدمت کرے بھائی, ہندوؤں نے دیکھے, مسلمان نے دیکھے, کس کو بھی کھلا رہے 2 سال کھلائے پلائے, پھر جیسا کووڈ جاتے پھر شیطانی بنے لوگ. تو تم جو ہے نا کتنا بھی جھکو کچھ بھی کرو, یہ لوگ تمہارے سے ملنے والے نہیں, کیونکہ اب اللہ کفر کو اور نہ اسلام کو الگ کرنے والا ہے. تو ہم اگر ہم کفر میں ملنا چاہتے بھی اللہ ان کے دلوں میں اتنا زہر بھر دے گا کہ وہ تم کو اپنے اندر لینا نہیں چاہ رہے.
تو بہرحال اللہ چاہا انشاءاللہ وقت آئے گا کہ پھر نا یہ برات کے بعد جو ہے نا قدر بھی قائم ہوں گی اور اس ہندوستان سے کفر کا صفائی بھی ہوگا. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.